میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ساز و سامان میں ایک گاڑی ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آدمی اگر خواب دیکھے کہ وہ حج کر رہا ہے، یا وہ خواب دیکھے کہ وہ حالت احرام میں ہے، یا وہ خواب دیکھے کہ وہ حج یا عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچا ہے، تو اس کی تعبیر علماء نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یا تو حج عمرے کی سعادت عطا کرے گا، یا پھر اس کا کوئی بڑا کام جو رکا ہوا ہوگا، جس کے ہو جانے کی تمنا یہ شخص کرتا رہا، وہ کام اس کا ہو جائے گا۔ کیا کالی ٹوپی پہننا سنت ہے؟ نہیں۔ اگر سنت ہے تو حضور کیسی ٹوپی پہنتے تھے؟ ظاہر بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صافہ باندھا کرتے تھے، عمامہ باندھا کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عمامے کے نیچے ایک ٹوپی ہوتی تھی۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ آپ روزانہ رات میں سر میں تیل لگایا کرتے تھے، اور جب آپ کو عمامہ باندھنا ہوتا تھا تو ٹوپی رکھ کر کے عمامہ باندھا کرتے تھے۔ تو یہ جو ٹوپی تھی یہ تیل سے متاثر ہو جاتی تھی، یعنی بالوں میں جو تیل ہوتا تھا وہ ٹوپی میں جذب ہو جاتا تھا۔ تو حضور کی عادت شریفہ صرف ٹوپی پہننے کی نہیں تھی، بلکہ عمامہ پہننے کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمامہ پہننا اور انگوٹھی پہننا یہ سنت خصوصی ہے، سنت عمومی نہیں ہے کہ ہر آدمی صافہ باندھے، ایسا نہیں، اور ہر آدمی انگوٹھی پہنے، ایسا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو گے ہمارے اکابرین علماء سب صافہ نہیں باندھتے تھے اور سب انگوٹھی نہیں پہنتے تھے۔ یہ سنت خصوصی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مقام و مرتبہ عطا کرے اس کو صافہ باندھنا چاہیے۔ اور حضور نے یمنی عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے، تو کوئی اگر بڑا آدمی ہو پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، لیکن ہر آدمی صافہ باندھے، ہر آدمی انگوٹھی پہنے، ایسا نہیں۔ سنت لباس کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاجامہ خریدنا ثابت ہے کہ آپ نے پاجامہ خریدا ہے، لیکن آپ ہمیشہ لنگی پہنا کرتے تھے۔ آپ سے قمیص پہننا بھی ثابت ہے، لیکن آپ عموماً جسم پر چادر اوڑھا کرتے تھے، لنگی پہنا کرتے تھے اور جسم کے اوپر کے حصے کو چادر سے ڈھانکا کرتے تھے۔ آپ نے قمیض بھی پہنی ہے، اسی لیے آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادروں میں تھے۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب آپ کی رضائی بہن شیمہ حضور کے پاس پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے چادر اتار کر کے بچھایا اور ان کو بٹھایا۔ تو آپ عموماً 2 چادروں میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ نے پاجامہ خریدا ہے، پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے یہ روایتوں میں نہیں ملتا، آپ نے خریدا ہے۔ اور یہ ملتا ہے کہ آپ قمیص پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح زیادہ تر وقت آپ کا 2 چادروں میں گزرتا تھا۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر وقف لازم اور وقف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبرائیل، وقف غفران لکھا ہوتا ہے۔ ان سب وقوف سے کیا مراد ہے؟ وقوف کے معنی ٹھہرنے کے، رکنے کے۔ جہاں پر یہ علامات بنی ہو تو وہاں پر رکنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی بات کا صحیح مطلب
اس وقت وہ سمجھ میں آتا ہے جہاں رکنا ہے وہاں رکا جائے اور جہاں نہ رکنا ہو وہاں نہ رکا جائے۔ تو ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ علامات اور نشانیاں ہیں، جہاں وقف لازم ہے ضرور رکنا ہے تو وہاں رکنا چاہیے، ملا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تمام اوقاف کے تعلق سے تجوید کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اس میں دیکھ لیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کے بعد ان کی جگہ کس عالم دین کو رکن الشورا کی حیثیت سے منتخب کیا جائے گا؟ کیا اس بارے میں آپ کو کوئی معلومات ہے؟ مجھے اس کی کوئی معلومات نہیں۔ اور کل رکن شورا کتنے ہوتے ہیں؟ 21 ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو حضرت محتمم صاحب ہوتے ہیں اور ایک دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہوتے ہیں۔ باقی 19 لوگ ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان سے منتخب کیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو شورا کا رکن بنایا جاتا ہے جن کے معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں، دینی اعتبار سے ان کی شخصیت متعارف ہو، اور معاملات کے تئیں ان کے متعلق کوئی بات ایسی نہ ہو کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اس کی زمین ہڑپ کر لی، اس کا پیسہ لے کے کھا لیا، اس سے اتنا پیسہ لیا آج تک واپس نہیں کیا۔ تو جن کے دینی معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں اور اسی طرح دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، ایسے لوگوں کو شورا کی رکنیت دی جاتی ہے۔ ابھی حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کا انتقال ہوا ہے، تب یہ مسئلہ شورا میں آئے گا، اور پھر اراکین شورا نام پیش کریں گے کہ بھئی فلاں شخص ہیں مہاراشٹر میں، فلاں شخص ہیں مدھیہ پردیش میں، فلاں شخص ہیں تلنگانہ میں، فلاں شخص ہے آندھرا میں، یو پی میں، بہار میں، گجرات میں، اڑیسہ میں، الگ الگ صوبوں میں جو شخصیتیں اس طرح کی مشہور ہیں ان کا نام پیش کیا جائے گا، ان کے بارے میں تحقیق ہوگی، اور تحقیق کے بعد جس شخص کے بارے میں اس طرح معاملات آئے گا، معاملات سامنے آئیں گے، اس شخص کو حالات ٹھیک ہونے پر لیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ رکنیت تا حیات ہے، ایک مرتبہ شورا کی رکنیت ملی تو مرتے دم تک ہے۔ اور دارالعلوم کے ذمہ داران پہلے سے لوگوں کے متعلق جو نام ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی انکوائری کرتے رہتے، معلومات لیتے رہتے ہیں، پہلے سے معلومات، یعنی کم سے کم 3 سال پہلے سے ان کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ مجھے جب شورا میں رکن کی حیثیت سے لیا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ انہوں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ میں جامع مسجد کا امام ہوں، اور پھر یہاں کچھ مصلیوں سے اور ذمہ داروں سے انہوں نے کسی کو لگا کر کے پوچھا تھا کہ ان کی امامت کی پابندی ہے یا نہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یار بہت پابندی سے نماز پڑھاتا، اور واقعی میں بہت پابندی سے میں پڑھاتا تھا۔ تو جب میں گیا تو محتمم صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے مالیگاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے متعلق یہ شکایت کی تھی کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن ہم نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ آپ جامع مسجد میں امام ہو اور بہت پابندی سے امامت کرتے ہو۔ تو تحقیق کرنے کے بعد کسی کو لیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو لے لے اور بعد میں پھر شکایت آئے کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے گھر بھیجا جائے۔ ایسا آج تک ہوا نہیں۔
میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبے کے سامنے بیٹھا رو رہا ہوں، دوسرے دن خواب دیکھا کہ میں مدینے میں ہوں، تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ میں ایئرپورٹ پر ہوں، ان تینوں خواب کی کیا تعبیر ہے؟ بتا دیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ اس نے تراویح پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت کا سجدہ کر کے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر بقیہ نماز پڑھائی، تو کیا نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، اور اس میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور تکرار واجب ہو تو آدمی کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر تراویح میں کسی ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھ لی گئی تو سجدہ سہو بھی نہیں۔ اکثر یہ خواب دکھائی دیتا ہے کہ میں مسجد میں چپل پہن کر گھس جاتا ہوں، اور جب مسجد سے نکلتا ہوں تو چپل ملتی نہیں ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ آدمی چپل اتارے گا، کہیں رکھے گا، پھر مسجد سے نکلتے وقت چپل ڈھونڈے گا، تو پھر ملنے نہ ملنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس وہ کہ جو بات آدمی کے ذہن میں گھومتی رہے، آدمی جو کام کرتا رہے، جو بات بار بار سنتا رہے، جو چیز بار بار دیکھتا رہے، اگر وہ چیز خواب میں دکھے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ زید صاحب مال نہیں ہے، زید کو اس کی بہن حج پر لے جانا چاہتی ہے، تو اس کا یہ حج نفل ہوگا یا فرض ہوگا؟ حج فرض ہونے کا 2 سبب ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ آدمی مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، تو اس پر حج یہی فرض ہو جاتا ہے، اور حج فرض ہونے کی دوسرا سبب یہ ہے کہ حج کے مہینے میں آدمی وہاں پہنچ جائے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو عیاناً اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور حج کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ آدمی جو غریب آدمی ہے لیکن بہن کے پاس محرم نہیں ہے، وہ محرم کی وجہ سے اپنے بھائی کو ساتھ میں لے جا رہی ہے، خرچ بہن اٹھا رہی ہے، لیکن جب یہ شخص مکہ مکرمہ پہنچے گا اور بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور حج کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ فرض حج کی نیت سے حج کرے، نفل نہیں۔ اگر نکاح ہو اور پھر طلاق ہو تو کیا نماز کا ثواب دگنا ہی رہتا ہے؟ ایک آدمی جس نے شادی نہیں کی، اس کی نمازوں کا ثواب اس شخص کے مقابلے میں جس نے نکاح کر لیا ہے ثواب آدھا رہتا ہے، اس لیے نکاح کر لیا تو اس کا ثواب ڈبل ہو گیا۔ اب طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے بعد ظاہر بات ہے ثواب ڈبل ہونے کا جو سبب تھا وہ ختم ہو گیا کہ اب اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو اس کا ثواب پھر نیچے آ جائے گا، اس کو چاہیے کہ پھر نکاح کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ابھی 2 رکعت ہوئی یا 3 رکعت ہوئی، تو ہم اپنی نماز کس طرح پوری کریں؟ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس سے کبھی شک نہیں ہوتا، یعنی جس کو شک کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اب اس کو نماز میں شک ہو گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ نیت توڑ دے، پھر شروع سے پڑھے، استیناف کرے۔ استیناف کرے کہ اس لیے کہ اس کو شک ہوتا نہیں ہے، اب ہو گیا، تب یہ نماز توڑ کر کے پھر اثر نو پڑھے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اس کو شک ہوتا رہتا ہے، اکثر اس کو شک ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غور کرے، تحری،
یاد کرے کہ 2 ہوئی کہ 3 ہوئی، اور یاد آ جاتا ہے۔ آدمی اگر غور کرے، یاد کرے، تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں پہلی رکعت میں بازار میں تھا، دوسری رکعت میں کارخانے میں تھا، تو 2 ہو گئی ہے، ایسا یاد آ جاتا ہے۔ تو غور و فکر کرے، تحری کرے، اور پھر غالب گمان جس طرف ہو کہ ہاں 2 ہوئی ہے تو 2 مان کر کے نماز پوری کرے، اور اگر اس کو لگے کہ نہیں 3 ہو گئی ہے تو 3 مان کر کے نماز پوری کرے۔ حج بدل کرنا ہے، پہلے حج ہوا ہے تو مدینے سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو عمرہ کس کی نیت سے ہوگا؟ حج بدل جس کا ہو یا پھر جو حج کر رہا ہو؟ دیکھو، حج بدل ہر آدمی نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوتا۔ حج بدل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس پر حج فرض ہو، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اس نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج کرنا۔ تیسری شرط، اس نے حج بدل کرانے کے لیے پیسہ بھی دیا ہو، اس کی طرف سے حج بدل ہوگا۔ اب اگر کسی شخص نے حج فرض نہیں تھا، جیسے اماں ابا غریب تھے، حج فرض نہیں تھا، آج اولاد مالدار ہو گئی، تو اماں ابا کی طرف سے حج بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نفل حج کرو اور اپنے اماں ابا کو ایصال ثواب کر دیں۔ اب ماں باپ غریب تھے، انہوں نے بول دیا کہ میری طرف سے حج کرنا، لیکن انہوں نے پیسہ نہیں چھوڑا، تو ان کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا۔ اولاد نفل حج کرے اور ایصال ثواب کرے۔ اور جو آدمی واقعی جس کے اوپر حج فرض تھا، اس نے وصیت کی تھی اور مال بھی اس نے چھوڑا تھا، تو اس کے ترکے میں سے حج کا پیسہ الگ کرنے کے بعد مال بانٹا جائے گا، اور یہ حج کا پیسہ جو تھا اس سے کسی آدمی کو حج کے لیے بھیجا جائے گا، تو جو آدمی جائے گا وہ حج افراد کرے گا، حج تمتع یا حج قران نہیں کرے گا، حج افراد کرے گا۔ اور حج افراد میں حج سے پہلے عمرہ نہیں ہے، اس لیے مدینہ آپ پہلے گئے، اب وہاں سے کس کا احرام باندھیں گے یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ جس کی طرف سے حج کر رہے ہو اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا تھا کیا؟ اگر ہو سکتا ہوگا تو آپ کو حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا ہوگا، عمرے کا احرام نہیں۔ دادا نے بچوں کی رضامندی سے گھر میں 2 دکان بنوائی اور کہا کہ یہ پوتے لوگ استعمال کریں گے، اور جبکہ دادا نے کسی سے ایڈوانس رقم اور کرائے کی بات نہیں کی تھی اور پوتے استعمال کرتے رہے۔ اب ان کے انتقال کے کچھ سالوں کے بعد وہ پوتے لوگ ایڈوانس اور کرائے کی بات کر رہے ہیں، ان کے بچے لوگ ایڈوانس اور کرائے کی بات کر رہے ہیں، یعنی پوتوں سے ایڈوانس لینے کی اور کرائے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تک کسی کا حصہ ترکہ نہیں ہوا ہے، اس میں پوتے کے والد کا بھی حصہ ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اگر دادا کی ملکیت تھی، دادا کا انتقال ہو گیا، ان کا جو فیصلہ تھا ان کے ساتھ گیا کہ انہوں نے ایڈوانس سے بھی نہیں مانگا، کرایہ بھی نہیں مانگا، لیکن دادا کے انتقال کے بعد اب ملکیت ان کے بچوں کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے، اس لیے ان کی مرضی کے بغیر آپ دکان نہیں چلا سکتے۔ اب اگر وہ آپ سے ایڈوانس اور کرایہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو ایڈوانس اور کرایہ دینا پڑے گا، چاہے وارثین میں آپ کے ابا بھی ہوں۔ زید کھجور کی دکان پر کام کرتا ہے، کبھی کبھی اور کچھ کھجور کے باکس کے اوپر مدینہ منورہ کا فوٹو یا مدینہ لکھا ہوتا ہے، انجانے میں اگر باکس پر پیر پڑ جائے تو کیسا ہے؟ اگر انجانے میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے،
لیکن جان بوجھ کر کے پیر رکھنا ایک طرح کی اہانت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بندے کی کسی چیز کی دکان ہے اور وہ دکان میں مال بھرنے کے لیے سود بیاج سے پیسہ لیتا ہے اور وہ ہم کو معلوم ہے، تو اس کی دکان پر کام کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے محنت جو کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل کا پیسہ لے رہے ہیں، اور باقی وہ جو مال بھرا ہے اور اس پر جو کما رہا ہے، سود بیاج ادا کر رہا ہے، اس کا جو گناہ اور وبال ہے اس کی طرف ہے۔ میں نیند میں اٹھ کر چلنے لگتا ہوں اور کچھ بھی بولنے لگتا ہوں، ڈر بھی جاتا ہوں، ایسے میں مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو اس کے لیے کچھ وظیفہ یا دعا بتائیں۔ یہ ایک بیماری ہے جس کو قابوس کہا جاتا ہے کہ آدمی بیداری کی حالت میں جیسے چلتا ہے، بات کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایسا ہی آدمی جب سوتا ہے تو نیند میں سے اٹھ کر کے آنکھ بند ہوتی ہے، یہ سب کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ اللہ اگر بغیر دوا کے شفا دینا چاہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مصر میں کیا رکھا گیا تھا؟ نام تو ماں باپ رکھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام یوسف ہی تھا، لیکن مصر میں جو آدمی وزیر بنتا تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ عزیز مصر، مصر کا عزیز، یہ ایک عہدے کا نام تھا۔ کیا زلیخا قیامت کے دن بوڑھی ہوگی؟ یہ بغیر سند کی بات ہے، ایسے بکواس ہے۔ ہر جنتی 30-33 سال کی عمر کا ہوگا، بچہ بھی نہیں ہوگا، بوڑھا بھی نہیں ہوگا، جوان رہے گا۔ ایک یا دو رکعت چھوٹ جانے کے بعد جماعت میں شریک ہونے والا شخص قاعدہ اخیرے میں اتحیات کے ساتھ درود ابراہیمی اور دعا پڑھ لے تو کیا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں۔ ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی ہے تو اسے قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھ کے خاموش رہنا چاہیے۔ درود پاک اور دعائے معصورہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود پاک اور دعائے معصورہ قاعدہ اخیرہ میں ہے۔ اب امام کا قاعدہ اخیرہ ہے، ہماری ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی ہے تو ہمارا یہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، اس لیے اتحیات پڑھ کر خاموش رہیں گے۔ لیکن اگر بھول کر کے ہم نے درود پاک اور دعائے معصورہ پڑھ لی تو سجدہ سہو ہم پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو گئی انجانے میں تو اس پہ سجدہ سہو نہیں، ہم امام کے تابع ہیں۔ نکاح کے وقت دلہن کے والد یعنی ولی کی ولایت سے نکاح ہو رہا ہے تو گواہوں کو دلہن کے پاس جا کر ولایت کی تصدیق کرنا ضروری ہے یا ولی کی موجودگی ہی کافی ہے؟ گواہوں کو دلہن کے پاس جا کر کے پوچھنا ضروری نہیں۔ اب ولایت کی تصدیق کے لیے جا کر کے پوچھنا کہ تیرے ابا ہے، ظاہر بات ہے یہ لغو بات ہے، یہ شخص باپ ہے، اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، اور باپ کو شریعت نے ولی بنایا ہے، اس کو ولایت حاصل ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ دو گواہ جو دلہن کے پاس جاتے ہیں وہ اس وقت جاتے ہیں جب وہ کسی اجنبی شخص کو وکیل بناتی ہے، جو اس کا باپ، دادا، چچا، بابا، بھائی، بڑا بیٹا نہیں ہے، کسی اجنبی کو اس نے وکیل بنایا ہے، تو ظاہر بات ہے پوچھنا پڑے گا کہ تم نے اس کو وکیل بنایا ہے؟ اگر وہ ہاں بولے گی تو نکاح ہوگا، اور اگر وہ بول دے کہ نہیں میں وکیل نہیں بنائی ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔
سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی آدمی آ کر کسی کا بھی نکاح پڑھا دے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس کو نکاح فضولی کہتے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ لڑکی نے کسی کو وکیل بنایا نہیں تھا اور کوئی آدمی آگاؤ چل کر کے نکاح کروا دیا، تو لڑکی کی مرضی پر ہے. نکاح ہو جانے کے بعد اگر لڑکی قبول کر لے کہ ہاں میں قبول کرتی ہوں تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہ بول دے میں کہاں ان کو وکیل بنائی تھی تو نکاح نہیں ہوگا. بن ٹیکس یا اس کے علاوہ بھی دھات کی انگوٹھی یا چوڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا پہننا مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن عورتیں سونے یا چاندی کے زیورات پہن سکتی، مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی 3.5 ماشے تک. اس سے زیادہ کی انگوٹھی پہننا منع ہے. اسی طرح اور دھات کی انگوٹھی پہننا منع ہے. نماز کا اسکارف، جائے نماز پھٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسکارف پھٹ گیا، جائے نماز پھٹ گئی تو کوئی نماز ہو جائے گی. آدمی بغیر یعنی عورتیں اگر صرف اوڑھنی پر نماز پڑھ لیں یا نماز پڑھنے والے بغیر مصلے کے مٹی پر یا فرش پر یا چٹائی پر یا قالین پر نماز پڑھ لے، ہو جائے گی نماز. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے گھر میں کالا دھاگا ملا ہے جس میں 5 یا 7 گانٹھ لگی ہوئی ہے. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ حدیث نفس ہے. جس دن اپنے نام کی قربانی ہوگی، قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹتے ہیں. اگر ٹکلا بنا لیے جس دن اپنے نام کی قربانی ہوئی ہے تو کیا ہر بال پر نیکی ملے گی اور گناہ معاف ہوں گے؟ ہاں انشاءاللہ نیکی ملے گی اور گناہ معاف ہوں گے. قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد قصائی قربانی کی جانور کی منڈی، ہڈی وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیا انہیں دے سکتے ہیں؟ اجرت میں، مزدوری میں نہیں دے سکتے. ان کی جو مزدوری ہوگی وہ پیسے کی شکل میں دینی پڑے گی. مزدوری میں کھال، منڈی، پایا وغیرہ نہیں دے سکتے. دم کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہوگی. اگر جانور کی دم 1/3 تک کٹی ہو، 1/4 سے زیادہ، تو وہ عیب دار جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. کیا قربانی کا جانور پل صراط پار کرائے گا؟ ہاں، حدیث پاک میں یہ بات ملتی کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں پل صراط پر آدمی اپنی قربانی کیے ہوئے جانور پر سوار ہوگا اور اسے وہ پار کرے گا. اب ظاہر بات ہے اگر ڈنگرا جانور ہوگا تو کیسے چلے گا؟ لنگڑا ہوگا، اندھا ہوگا، عیب دار ہوگا تو نہیں چلے گا. قربانی کے جانور کی ہڈی بیچنا کیسا ہے؟ ہڈی بیچ کر نمک لے کر استعمال کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں. آپ قربانی کا گوشت ہو، کھال ہو، ہڈی ہو بیچ نہیں سکتے، اور اگر بیچے تو اس کا پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور مادہ ہو اور دودھ دے رہا ہو تو اس کا دودھ نکال کر کے ہم بیچ نہیں سکتے. اگر بیچے تو وہ جو پیسہ ہوگا وہ صدقہ کرنا پڑے گا. مجھے ایک غیر محرم لڑکی پسند آ گئی ہے، کیا میں اس سے اپنے نکاح کے لیے اللہ سے مانگ سکتا ہوں؟ مانگ سکتے ہیں، ظاہر بات ہے غیر محرم سے ہی نکاح ہوگا، کسی محرم عورت سے تھوڑی نکاح ہوگا. محرم عورتیں جیسے ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، بہن ہے، یہ محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. غیر محرم سے ہی نکاح ہوگا اور مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے.
کہ اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے۔ سورہ واقعہ بعد نماز مغرب پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تجربہ ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اللہ اس کو فراخ اور کشادہ روزی عطا کرے گا۔ زانی عورت کا زنا سے کمایا ہوا پیسہ اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ ظاہر بات ہے گناہ کر کے پیسہ کما رہی تو جائز کیسے ہوگا؟ جس ٹوپی پر نگ یا ٹکلی لگی ہو ایسی ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ اس طرح کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ساری چیزیں عورتوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت نہیں ہے۔ مرد کی ایک زینت ہے کہ وہ مرد ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ مرد کس کو کہتے ہیں؟ عورت کا جسمانی حق ادا کر سکے۔ ہمارے بڑے بولتے ہیں عورت کا 16 سنگار اور مرد کا 1 سنگار، مرد ہونا چاہیے، ورنہ مرد نہیں ہوتا تو پہلی رات سے بھانگڑ چالو ہو جاتی، عورت اوپر سے اتر کے اپنی ساس کے پاس آ جاتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ تھا، صبح ہوئی تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نہا لے، تو بہو بولتی نہلانے کی ضرورت نہیں، خالی ہاتھ منہ دھلا تو بس ہو جائے گا کافی۔ زید کو نماز کے دوران خیال آتا ہے اور شک ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بتا دیے۔ زید کی عمر 17 سال ہے لیکن اس کو احتلام نہیں ہوا ہے تو کیا وہ بالغ مردوں کی امامت کر سکتا ہے؟ بالغ ہونے کی 2 شکل ہے، ایک تو احتلام ہو جائے تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اگر احتلام نہیں ہوا لیکن اس کی عمر 15 سال ہو گئی تو بھی وہ بالغ مانا جائے گا، امامت کر سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہندو بھائی لوگ اپنی جترا میں یا مندروں میں امام صاحب کو بکرے یا مرغی کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کے ساتھ جا کر جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ یہ جو مندروں میں اور جتروں میں جانور ذبح کرایا جاتا ہے یہ بتوں کا چڑھاوا ہوتا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ گناہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کا ذبح کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ کا کام کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو ساتھ میں لے جائے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ کچھ نمازی لوگ گندے اور بدبودار کپڑے پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کے پاس نماز پڑھنے سے گریز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے مسجد میں آنے کے لیے ہمیں احکامات دیے گئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی بدبودار چیز کھا کر کے آ جائے جیسے پیاز لہسن جس سے منہ میں بدبو آ جاتی تو فرمایا کہ اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ایسے آدمی کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ مسجد میں آنا ہو صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آئے۔ اب جو لوگ بیڑی پیتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں ان کی سانس میں بدبو رہتی ہے، وہ بات کرتے ہیں تو بدبو محسوس ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل ہو جائے وہاں تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ عصر کا وقت کب شروع ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب ہر چیز کا سایہ اصلی کو چھوڑ کر 2 مثل ہو جائے تب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ کیا عصر کی اذان تک ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ اذان کا اس میں اعتبار نہیں ہے،
فحش ویڈیو فوٹو دیکھنے سے اگر منی خارج ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا، آدمی ناپاک ہو گیا ہے۔ زوال کا درمیانی وقفہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ زوال چند منٹ ہے، یعنی آپ آسمان کو بیچ سے تقسیم کریں، ایک لکیر کھینچ دیں تو سورج کا جب ایک دائرہ ہوتا ہے، اگلا حصہ اس لکیر سے ٹچ ہوگا تب زوال کا عمل شروع ہو گیا، اور جب سورج پورا اس لکیر پہ سے گزر جائے گا تو زوال ختم ہو جائے گا۔ تو اتنا وقت تو ہم رکیں گے، یہ چند منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اکثر کھانے پکانے کی چیزوں میں گھن اور چیونٹی لگ جاتی ہے اور پکانے اور کھانے میں آ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھن نکال دیا جائے، چونٹی نکال دی جائے۔ گھن کا کھانا اور چونٹی کا کھانا جائز نہیں۔ کیا کوئی حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن کر گھوم سکتا ہے؟ گھوم سکتا ہے۔ کیا یہ جائز عمل ہے؟ جائز عمل ہے۔ شرعن کوئی لباس متعین نہیں ہے، لیکن پینٹ اور شرٹ جو ہے یہ ایک مخصوص قوم کا لباس ہے، اور ہمیں ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، ہم کو منع کیا گیا ہے۔ ہم کو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لباس کیسا پہننا چاہیے؟ دو باتیں، ایک تو وہ لباس ساتر ہو یعنی جسم کو چھپاتا ہو، اور دوسرا وہ اللہ کے نیک بندوں کا لباس ہو۔ اب آج کے زمانے میں اللہ کے جو نیک بندوں کا لباس ہے وہ کرتا پاجامہ ہے، وہ پہننا چاہیے۔ پینٹ اور شرٹ یہ انگریزوں کا لباس ہے، ان سے مشابہت نہیں اختیار ہو، اس لیے پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہیے۔ کیا قرآن کریم زیادہ افضل ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام زیادہ افضل ہے؟ قرآن کریم زیادہ افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد